قانون اور لا وہی ہے جو ہم بولیں گے، جو ہمیں پسند آئے گا. آپ دیکھیں کل رات سے پنڈی میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں ایسے لوگوں کو پکڑا گیا یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. ایک سیاسی تنظیم کا پرچہ تھا ان کے ہاتھ میں، پرچم تھا، اس بات پر انہیں کیا گیا. پی ٹی آئی ایک کلدن تنظیم نہیں ہے. ایک کلدن تنظیم جو ہے اس نے آج آ کے ہمارے دھرنے کے سامنے تقریریں کی ہیں، سڑک بلاک کی ہے، اسلام آباد انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے. اس کے سامنے ریاست بے بس ہے. یا تجاوزات پہ اگر کوئی چیز گرائی جائے یا کچھ کی جائے تو وہ حلقہ ان پہ غالب ہے. اس کے سامنے بھیگی بلی ہیں، لیکن پرامن مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان پہ ڈنڈا چلا کے جو ہے ریاست بہت بدماش ہے. بہت خوش ہے. السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. آج 14 اگست ہے اور 14 اگست کے دن کے مناسبت سے یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پارلیمان میں جناب کچھ ایوارڈز تقسیم ہوئے، اور ایوارڈز ایسے تقسیم ہوئے کہ مجھے وہ ایک 2 ہاتھوں والا مجسمہ یاد آ گیا جس کو بعد میں گرا دیا گیا اٹھائے ہوئے، اور اٹھائی گیری میں لوگوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور کچھ صحافی ہیں جنہوں نے انکار بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ کل کی جو قانون سازی ہوئی اس پر بھی بات کریں گے. ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہادی بھائی، آپ کو کیسا لگا ایوارڈز کے لوگوں کو دیکھ کے؟ جناب باپ نے بیٹے کو دیا، ماتھا چوما، ٹھیک ہے، اسی طرح عطا تارڑ کو مل گیا. یہ کیا ہو رہا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے یہ ابھی ٹویٹ بھی کی تھی 14 اگست کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے اب وہ، یا آزادی جو ہے وہ اب چند مخصوص گھرانوں کی حد تک رہ گئی ہے. بات کہ چند مخصوص گھرانے ہیں اشرافیہ کے، جو چاہے جوڈیشری میں بیٹھے ہوں، عدلیہ کے ادارے میں بیٹھے ہوں، یا وہ فوجی افسران ہوں یا فوجی لیڈرشپ میں بیٹھے ہوں، یا چاہے وہ سیاسی لیڈران میں بیٹھے ہوں جو ہر حکومت میں ہی بینیفیشری ہوتے ہیں. یہ چند 100 خاندان ہیں جو کہ اپنے آپ کو آزاد بھی سمجھتے ہیں. ان کے لیے تو بادشاہت والا ماحول ہے پاکستان میں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ 95% میجورٹی پاکستان کی دیکھیں تو اس وقت لوگ سراپا احتجاج ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے. آپ نادر صاحب صحافی ہیں، میدان میں ہوتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہم نے دیکھا آپ کو ہر جگہ کور کرتے ہیں، مشکل سے مشکل بات کور کرتے ہیں. کیا آپ یا آپ جیسے اور صحافی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ کیا آپ آج کھل کر بات کر سکتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں ہو، جو آپ کو نظر آئے، جو آپ دیکھیں ارد گرد، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بیان کریں گے تو شاید آپ غائب ہو جائیں، شاید آپ کے اوپر پرچہ ہو جائے، یا آپ کو پرچہ بھی شاید نعمت ہے ہونا، شاید آپ کو غائب کر دیا جائے، یا جس طرح آپ کی گاڑی توڑی گئی آپ کی گاڑی کو توڑ دیں، یا اور جو صعوبتیں ہوتی ہیں صحافیوں پہ اپ رائٹ آپ جیسے لوگوں پر، وہ آپ دیکھتے ہیں وہ ہو جائیں. تو اب وہ جو ہے وہ تارڑ خاندان کو آپ دیں جو ہے، یا کسی اور کو دیں جو فوجی قیادت کی جو ہے، وہی آپ نے مجسمے والی جو بات کی وہ آپ کریں، تو اس کے لیے تو تمغے ہیں. اور اگر آپ حق بات کریں یا انصاف کی بات کریں یا حقوق کی بات کریں تو پرچے ہیں. اور وہی اس کی امینڈمنٹ بھی آ گئی. اب دہشت گردی کا قانون جو ہے، دہشت گردی کے پرچوں کو اب ویسے کوئی سیریس لیتا نہیں ہے. سیکشن 780 کا اطلاق کون سا آئین اور قانون پہ عمل ہو رہا ہے، لوگ یقین کریں. جی کل میں جب میں نے بات کرتا کہ پارلیمان میں پاس ہوا بلوچستان کے بعد، یہاں پر بھی آپ کر دیے، تو کیا لوگوں کو آپ نے مطمئن کر لیا ہے؟ لوگوں کو آپ کے دل میں محبت ڈل گئی اس سے؟ اگر ساری باتیں وہ جو سافٹ پاورز کہتے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہیں ریاست کے ساتھ جڑتے ہیں، ریاست کے لیے ان کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، ایک دوستانہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کو نکال کر اب ہارڈ پاور استعمال کریں. ہارڈ پاور پہلے نہیں استعمال کیا. دیکھیں انہوں نے کہا ہم ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے. اب تو ان کی ہارڈ اسٹیٹ اب اگلے کچھ مہینوں میں جو ٹرانسلیٹ ہوئی وہ ساری قوم نے دیکھی، اور سب پہ آیا ہوا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب آئین و قانون کو نہیں مانیں گے، اور جو ہے اس کو پامال کریں گے، روندیں گے پیروں نیچے. قانون اور لا وہی ہے جو ہم بولیں گے، جو ہمیں پسند آئے گا. آپ دیکھیں کل رات سے پنڈی میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں ایسے لوگوں کو پکڑا گیا یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. ایک سیاسی تنظیم کا پرچہ تھا ان کے ہاتھ میں، پرچم تھا، اس بات پر انہیں کیا گیا. پی ٹی آئی ایک کلدن تنظیم نہیں ہے. ایک کلدن تنظیم جو ہے اس نے آج آ کے ہمارے دھرنے کے سامنے تقریریں کی ہیں، سڑک بلاک کی ہے، اسلام آباد انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے. اس کے سامنے ریاست بے بس ہے. یا تجاوزات پہ اگر کوئی چیز گرائی جائے یا کچھ کی جائے تو وہ حلقہ ان پہ غالب ہے. اس کے سامنے بھیگی بلی ہیں، لیکن پرامن مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان پہ ڈنڈا چلا کے جو ہے ریاست بہت بدماش ہے. بہت خوش ہے. کیسے دیکھتے ہیں انصار عباسی صاحب کے اقدام کو؟ انہوں نے سنا ہے کہ ایوارڈ نہیں لیا، معذرت کر لیے، اور یہ کہہ کر کہ اگر آپ کا معیار یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ دیں گے تو پھر آپ رہ نہیں دیں. میرے خیال سے بہت سمجھداری ہے، اور بہت وہ ایک زیرک صحافی تو ہیں اس ملک کے، تو ان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہوگا، تدارک ہوگا اس چیز کا کہ اگر عطا تارڑ کو اور اعظم نذیر تارڑ کو ایوارڈز ملنے ہیں تو اس فہرست میں اگر انصار عباسی صاحب کو ملیں گے تو اس تارڑ کی، اس ایوارڈ کی کیا اہمیت ہوگی، اور اس سے نہ لینا بہتر ہے لینے سے. تو آپ سوچیں کہ ایسے تمغے مل رہے ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیں کیونکہ ہماری بےزتی ہوگی، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے.
ویسے اگر دیکھا جائے انسانی حقوق کے حوالے سے میں یہ سوال ایمان سے بھی کروں گا، آپ کو بھی کروں گا کہ آپ لوگوں نے جس انداز میں بلاسفامی کیسز، یعنی کہ سینکڑوں لوگ جن کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے ان کے کیسز کو لڑا اور اس حد تک چلے گئے، ان کے لیے نامینیشن نہیں ہے. ایسے افراد کے جن کو کوئی جانتا نہیں، ان کی خدمات کا سنے تو بندہ، وہ جو پڑھ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کا دل بھی کرا ہوگا یار میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کو نامزد کیا آپ لیتے ایوارڈ وصول کرتے؟ اس ریاست سے تو نہیں، پاکستانی ریاست حکومت سے ریاست سے نہیں. حکومت ریاست اس وقت ایک ہی ہے. ریاست نے حکومت کو رکھا ہوا ہے آگے ایز اے پپٹ، پیچھے ریاست ہے. بٹ ریاست میں ظاہری بات ہے صرف فوجی لیڈرشپ نہیں آتی ناظر صاحب، اس کے اندر یہ کچھ ججز جو رول پلے کرتے ہیں، جو قوم دیکھتی ہے. دیکھیں بچے کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس طرح سبڈیو کیا گیا 26 امنڈمنٹ کے بعد، ججز کو پلیس کیا گیا کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلے دیا کریں. ابھی ریسنٹلی اسدری طور کو آف لوڈ کیا گیا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کیا کیا، وہ ہیئرنگ سب کے سامنے ہے. وہ آئینی عدالت میں بیٹھ کے ایز ہیڈ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں بعد 12 دنوں کے لیے ایک لیڈرشپ پروگرام میں تو آپ جا سکتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے جو آپ کو لاؤ کرے، میں آپ کو نہیں سنتا. اور اس کی وہیں پہ آبجیکشنز سسٹین کر کے، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے آبجیکشن سسٹین کر کے اس کو 7 دن کا ٹائم نہیں دیا، کہا ہے کہ میں نہیں سنتا آپ کی. آپ کی بات کو ایڈ کروں، اگر آج اسدور کا واقعہ سامنے نہ ہوتا تو شاید میں یہاں پر میں بھی باہر کسی ملک میں وزٹ پہ، میری 3 ماہ پہلے سے اینول لیو تھی، ویزا آ چکا تھا. مجھے یقین تھا کہ میں چاہوں گا میں 3-3.5 لاکھ روپے ٹکٹ ضائع ہو جائیں گے. ایسے ہی اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی جائے. تو دیکھیں نا، ایسا لگتا ہے کہ بشار الاسد کی جیسی فوج کا کوئی قبضہ ہے اس ملک کے اوپر. ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں اور کوئی جو ہے نا فوراً فوج آ کے ہمارے پہ قابض ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. تو یہ اس قسم کا ماحول ہے اس ملک میں اس وقت. ایسے ماحول میں کون کہتا ہے ہم آزاد ہیں؟ بشار کا بھی شاید کمپیئر میں چیک کر کے ہوں، میں سیریا میں گیا ہوں، میں نے وزٹ دیکھا ہے وہاں پہ، شہری آزادیاں بھی دیکھی ہیں. تو یہ تو ماحول بہت ہی ہم اوپر چلے آگے چلیں گے، ہم نیکسٹ لیول پہ چلیں گے جس کا کوئی. لیکن دیکھیں ناظر صاحب، ظلم جتنا بڑھتا ہے نا تو پھر ختم ہوتا ہے. یہ عوام کو یہ اس حد تک لے کے جا رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو حالات بنیں گے اس میں نقصان دہ آپ اور میں ہوں گے. نقصان ہمارا ہوگا، نقصان ریاست کا، پاکستان کی جغرافیکل حدود کا نقصان ہوگا. ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو اشرافیہ کا نہیں ہوگا. ان کے تو پورچوگل میں جزیرے ہوں گے، ان کے تو سوئٹزرلینڈ میں جو ہے زمینیں ہوں گی، لنڈن میں ہوں گی، تو نکل جائیں گے. کہتا ہے کہ پرتگال میں ان کے جزیرے ہیں. دیکھیں نا، ان کے اپنے بھی ماشاءاللہ کامیں ہیں، وہ تو کہیں سے تو یہ حال ہے کہ اس وقت چند 100 گھرانے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کا وفادار بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ سڑک پہ چلتے عام آدمی سے پوچھیں، آپ کسی محنت کش مزدور سے پوچھیں یا آپ مڈل کلاس سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کتنی شخصی آزادی ہے. پاکستان میں اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ آپ جس حکمران کو یا جس پارٹی کو چنیں وہ حکومت میں آئے. آپ ووٹ ڈالیں گے ڈبے میں کوئی اور. وہ کامران تسوری صاحب نے پچھلے دنوں کہا نا کہ آپ ڈالیں پی ٹی آئی کو ووٹ، وہ جائے گا نکلے گا کچھ اور. یہ حد ہو گئی ہے. یہ اندازہ آپ اندازہ کریں اس حد تک بے شرمی ہو گئی ہے. آپ کو افسوس ہوا، مجھے تو افسوس ہوا کہ کم از کم ایک ایوارڈ قاضی فیض عیسیٰ کا بنتا تھا جو نہیں دیا گیا. اگر جس سٹینڈرڈ پہ دیے جا رہے ہیں تارڑ صاحبان کو اور باقی لوگوں کو، میرا خیال سے قاضی صاحب کے 3-4 بنتے تھے. ان کو 3-4 اکٹھے پارسل کر دینے چاہیے. کیونکہ انہوں نے بھی جو فرائض سر انجام دیے، جو خدمات انہوں نے سر انجام دی، جی بالکل ایسی ہے جو انہوں نے رول پلے کیا، وہ اپنا نام تاریخ کے پنوں میں ایک تاریخ باب میں لکھوا کر گئے اور باقی سب لوگ بھی لکھوا کے جا رہے ہیں. یہ تمغے جو ہیں یہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ورثہ کو جو ہے وہ ستائیں گے، لوگ ان کو تانے دیں گے ان تمغوں کے. چلیں جی، بہت شکریہ. آخر میں آپ کو ایمان مزاری کی بھی بات سنواتے ہیں کہ وہ ایوارڈ لیں گی یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کدھر ہے؟ بلا تو میں ادھر ہی رکھا.